بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، انہیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے، بلکہ یہ بہت برا کام ہے۔ عنقریب قیامت کے دن وہی چیزیں ان کے گردنوں میں توپ کی طرح لٹکا دی جائے گی جن میں وہ بخل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے کہ ایک مرد کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑے دعا کر رہا تھا، خدایا اس گھر کا واسطہ مجھے بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ اس شخص نے کہا، میرا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس شخص نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس شخص نے جواب دیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا، خدا اعلیٰ اور اجل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گناہ کو بیان کر۔ اس شخص نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دولت مند شخص ہوں، اور جب بھی میرے پاس کوئی سائل آتا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا شعلہ میری طرف آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اپنے آگ میں نہ جلا۔ اس خدا کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ معبوز کیا، اگر تو رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہو اور 2000 سال نماز پڑھے اور اس قدر گریہ وزاری کرے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائے اور ان آنسوؤں سے درخت سیراب ہو، پھر اس وقت تو بخل اور کنجوسی کی حالت میں مر جائے تو اللہ رب العزت تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تجھ پر وائے ہو، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے، جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو بخل سے دور رکھے گا وہی کامیاب و کامران ہے۔